عزیز سامعین، ہماری محبوب انجمن اصلاح اللسان صرف ایک ادبی اور اصلاحی انجمن نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع المقاصد اور کثیر المنافع تنظیم بھی ہے، جس کے دامن سے مختلف شعبے وابستہ ہیں اور ہر شعبے کے الگ الگ فائدے ہیں جو ہم طلبہ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اپنی محبوب انجمن اصلاح اللسان کے تمام شعبوں کی مکمل روداد اور تفصیلی تعارف ملاحظہ کریں۔ تو لہٰذا میں سیکریٹری رپورٹ پیش کرنے کے لیے برادرم ابو حمزہ خیر آبادی متعلم عربی پنجم سیکریٹری انجمن اصلاح اللسان کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور سیکریٹری رپورٹ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ جناب صدر عالی مقام، معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور سامعین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنی و رفقائے انجمن و طلباء مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد کی طرف سے اور اپنے سرپرستان عالی قدر اور مربیان خوش نظر کی جانب سے آپ حضرات کا پرخلوص خیر مقدم کرتا ہوں، نیز آپ کے قدوم میمنت لزوم اور کھردہ نوازی پر بصمیم قلب ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ طلبہ مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد کی متحرک و فعال انجمن اصلاح اللسان کے 28ویں سالانہ انعامی مسابقہ خطابت و اجلاس عام کے روح پرور موقع پر انجمن کی دینی، علمی، ادبی، دعوتی اور ثقافتی سرگرمیوں کی مختصر روداد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم، انجمن اصلاح اللسان کی داغ بیل سن 1964 عیسوی میں پڑی۔ اس کے قیام کے محرک ہماری انجمن کے موجودہ سرپرست فخر ملت حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب مفتاحی ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ اور ان کے رفقائے کار تھے۔ انجمن اصلاح اللسان کے قیام کی غرض و غایت جیسا کہ اس کے نام ہی سے پورے طور پر واضح ہے کہ طالبان علوم نبویہ کی زبان و بیان اور تحریر و تقریر کی صلاح و تہذیب تھی، اس لیے کہ علوم اسلامیہ کی تحصیل کا مقصد اولی بندگان خدا تک اسلام کے دائمی قانون اور نظام امن کے پیغام کو زبان و بیان اور قلم و کرتاس کے ذریعہ پہنچانا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک طالب علم، عالم، داعی، مبلغ، مصنف اور مجاہد بن کر چار دانگ عالم کو منور کرے اور دنیا میں امن و امان کا پیغام نشر کرے اور کھلی آنکھوں دکھا دے کہ ہم دہشت گرد نہیں، ہم امن و امان اور اخوت و محبت سے بھری تعلیم کے داعی اور مبلغ ہیں۔ دانشوران ملت، انجمن اصلاح اللسان کو قائم کرنے والے مخلص افراد نے جس جذبہ صادق اور ذوق خالص سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا، اسی انداز کا یہ شجرہ طوبہ برغبار اور ثمر سدا بہار بھی لایا کہ بہت ہی جلد انجمن اصلاح اللسان کی افادیت کا احساس طلبہ مدرسہ حاضہ میں پیدا ہو گیا۔ پھر چند افراد کا ایک مختصر سا قافلہ ایک کارواں بن کر جانب منزل چل پڑا۔ ہر جمعہ کی رات میں مدرسہ کے بامودر طلبہ کی تقاریر سے گونجنے لگے، صحبت و خطابت کا ماحول قائم ہو گیا، حتیٰ کہ سال بسال انجمن ترقی کے منازل طے کرتی ہوئی آج اس منبع علم و حکمت کے طلبہ عزیز کی ایک عظیم الشان مثالی فعال
اور قابل اقتداء انجمن اور مدارس عربیہ کے طلباء کے لیے نمونہ عمل بن چکی ہے کہ انجمن اصلاح اللسان کے طرز پر دیگر مدارس میں بھی طلباء اصلاحی و ثقافتی پروگرام پیش کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ زبان و بیان کی اصلاح، معلومات و تاثرات کو زبان سے ادا کرنے کی صلاحیت یا نوکے قلم سے صفحہ کرتاس کی رنگ آمیزی اور درسی کتابوں کو سمجھ کر سمجھانے کی قوت یا مطالعہ کا ذوق، دراصل یہ ساری چیزیں رہین منت ہیں ان بلند پایہ شخصیتوں کی جن کے احسان فراواں سے ہم کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے، یعنی سرپرست انجمن فخر ملت حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب مفتاحی ناظم اعلیٰ مدرسہ ہادہ، جناب قاری عبدالجلیل صاحب نائب ناظم مدرسہ ہادہ، اور مشفق و مکرم اساتذہ کرام کی ان تمام ہی حضرات کی بے پناہ شفقتوں، عنایتوں، قربانیوں، تعلیم و تربیتی ہدایتوں اور انجمن کے تمام پروگراموں میں قدم قدم پر گراں قدر مشوروں کے طفیل ہمارا یہ قافلہ بتوفیق خداوندی روز افزوں ترقی کی راہوں پر رواں دواں ہے، جس کا مختصر سا نمونہ مختلف انداز میں آپ کے سامنے ابھی پیش کیا جائے گا، جو در حقیقت اس شعر کا مصداق ہے۔ ہم عزم جواں ہر لمحہ دواں رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی انجمن یا ادارے کی افادیت و اہمیت کا احساس دعوے سے نہیں بلکہ عمل و کردار سے ہوتا ہے۔ ہم طالبان علوم اسلامیہ کی درسی زندگی میں انجمن کی سرگرمیوں کا کیا اثر پڑتا ہے اور زبان و بیان، تربیت و ثقافت میں کیا کردار ہوتا ہے، اس کے لیے ہماری انجمن سالانہ انعامی مسابقے کا اہتمام کرتی ہے تاکہ علماء کرام اور معزز حاضرین کے سامنے ہماری خوبیاں اور خامیاں واضح ہوں کہ ہم طلبہ مدرسہ ہادہ نے اپنے سرپرست و مربی اور مخلص اساتذہ کرام کی رہنمائی و ہدایت کے تحت کس حد تک اپنی اصلاح کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، انجمن اصلاح اللسان کے تحت متعدد شعبے قائم ہیں، جس کے تحت ہم طلبہ مدرسہ ہادہ اور اپنے اساتذہ کی مشفقانہ نگرانی اور رہنمائی میں اپنی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعبہ خطابت یہ انجمن کا نہایت ہی اہم اور فعال شعبہ ہے۔ اس کے تحت طلبہ منقسم ہو کر جماعتوں کی شکل میں ہر ہفتہ مختلف موضوعات پر دلنشیں اور مؤثر انداز میں تقریر کرنے کی باضابطہ مشق کرتے ہیں۔ ان جماعتوں کو ہم بزم جعفر طیار، بزم معاذ بن جبل اور بزم سعد بن ابی وقاص کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہر ماہ شہریہ پروگرام بھی پیش کرتے رہتے ہیں جو ہفتہ واری پروگراموں کا نمونہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا اسبوعی اور شہریہ پروگرام اپنی گوناگون خوبیوں کے باعث دیگر مدارس کی انجمنوں کے لیے معیار کا درجہ رکھتا ہے، جس پر ہم اپنے مربی و مکرم سرپرست انجمن حضرت ناظم صاحب اور مربی و مشفق اساتذہ کرام کی جانب سے اعتماد، شفقت، عنایت اور دعائے مستجاب کا تمغہ حاصل کرتے ہیں۔ شعبہ مقالہ نویسی، اس کا مقصد مطالعہ کا ذوق اور وسعت و گہرائی پیدا کرنا، نیز علمی و تحقیقی سوال و جواب کا شعور پیدا کرنا ہے، جو ایک مصنف اور محقق کے لیے ضروری ہے تاکہ معاشرے میں اپنا تخصص قائم کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اپنا علمی اثاثہ باقی رکھے۔ اس لیے انجمن وقتاً فوقتاً مقالہ نگاری کا مسابقہ کراتی رہتی ہے، جس کا نمونہ کبھی کبھی پروگراموں میں ہم پیش بھی کرتے رہتے ہیں۔ شعبہ صحافت، اس کا مقصد تحریری صلاحیتوں کو نکھارنا، سنوارنا اور فن میں مہارت اور ملکہ پیدا کرنا ہے۔ خاص کر عصر حاضر میں صحافت کے رموز و اسرار سے واقفیت ایک عالم دین کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دشمنان اسلام صحافت و میڈیا اور پریس کے ذریعے اپنے افکار و نظریات کو بڑے ہی مؤثر انداز میں پھیلانے میں مصروف ہیں اور بے حد کامیاب بھی ہیں۔ اس احساس کے باعث اس شعبہ خاص کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس شعبے کی طرف سے 2 دیواری پرچے الروضہ عربی اور المنبع اردو ہر مہینے پابندی سے شائع ہوتے ہیں۔
مجلہ روزہ عربی زبان میں یہ ماہنامہ حضرت ناظم صاحب کی سرپرستی اور حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب قاسمی ندوی مدنی اور حضرت مولانا نوشاد احمد صاحب معروفی کی نگرانی میں شائع ہوتا ہے، جس میں عربی جماعت کے طلبہ علمی، ادبی، فکری، اصلاحی اور تحقیقی مضامین لکھتے ہیں اور عربی زبان و ادب میں جدید انداز و اسلوب کی رعایت کے ساتھ انشاء پردازی کی صلاحیت و مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجلہ المنبع اردو زبان میں یہ ماہنامہ حضرت ناظم صاحب کی سرپرستی اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب قاسمی اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب خیرآبادی کی نگرانی میں شائع ہوتا ہے اور طلبہ اپنی مادری زبان میں اصلاحی و دعوتی، ادبی و ثقافتی، فکری و تحقیقی مضامین لکھتے ہیں اور اپنی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ کتب خانہ انجمن کا ذاتی کتب خانہ ہے، جس میں تقریباً ہر موضوع جیسے تفسیر و حدیث، سیر و سوانح، تذکرہ و تاریخ، فقہ و ادب اور خطبات و مباحث کے موضوعات پر 4000 کتابیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اردو عربی کے تقریباً سبھی اہم رسائل و مجلات اور جرائد و اخبارات منگائے جاتے ہیں۔ یہ لائبریری ایک یوم کے ناغے سے پابندی کے ساتھ کھلتی رہتی ہے اور مطالعہ کے ذریعے طلبہ اس چشمہ صافی سے اپنی تشنگی بجھاتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارا عزم ہے کہ لائبریری کو مزید ترقی دیں اور کتابوں میں خاطر خواہ اضافہ کریں، اس لیے کہ علم والوں کا اصل سرمایہ کتابیں ہی ہیں۔ حضرات گرامی، حسب روایت امسال بھی انجمن کے عہدیداران طلبہ نے باہم مشورہ کر کے حضرت ناظم صاحب کی خدمت عالی میں اپنی انجمن کے 28ویں انعامی مسابقہ خطابت کی اجازت لی، لہذا آج کا روح پرور اجلاس اور انعامی مسابقہ در حقیقت ہم طلبہ کی طرف سے دربار خداوندی میں اظہار تشکر ہے کہ اس مولا کریم کی رحمت و نصرت کے زیر سایہ اس منبع علم و معرفت سے سیراب ہونے اور لائق و فائق اساتذہ کرام سے کسب فیض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ انہی کا کمال ہے کہ آج ہم زبان و بیان اور قلم و کرتاس کے ذریعہ خدمت دین کا حوصلہ پا رہے ہیں اور کل میدان عمل میں اترنے کی عاجزی سے مشق و تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم طلبہ مدارس عربیہ کو دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے، نیز اپنی رضا و قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اس انجمن کا سالانہ انتخاب ہوتا ہے، جس میں حضرت ناظم صاحب اور اساتذہ کرام کی نگرانی میں مختلف عہدیداران منتخب کیے جاتے ہیں۔ سال رواں کے عہدیدار حسب ذیل ہیں۔ عہدیدار طلبہ کے اسماء گرامی: جنرل سیکریٹری احمد اللہ ممبئی عربی پنجوم، نائب سیکریٹری ابو حمزہ خیرآبادی عربی پنجوم، معتمد بزم خطابت ابو فضل عثمانی چاند پوری عربی پنجوم، نائب معتمد بزم خطابت محمد ابو ذر ادروی عربی چہارم، معتمد بزم صحافت الروضہ عبدالرحمن فتح پوری عربی پنجوم، معتمد بزم صحافت المنبع شاہد کمال جامتاڑا عربی پنجوم، معتمد کتب خانہ پرویز فرقان گریڈیوی عربی پنجوم، نائب معتمد کتب خانہ عاطف ظفر جمالی کوپاگنج عربی چہارم۔ مجلہ الروضہ عربی: رئیس التحریر احمد اللہ ممبئی عربی پنجوم، ادارت التحریر محمد حذیفہ معروفی عربی پنجوم، عبید اللہ ولید پوری عربی پنجوم۔ مجلہ المنبع اردو: مدیر التحریر جمیل احمد گوپال گنجی عربی پنجوم، نائب مدیر محمد زید ادروی عربی پنجوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔